السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ درخواست ہے کہ اسے گھر گھر پہنچایا جائے تاکہ امت جو اعتقادی بگاڑ کی شکار ہوتی جا رہی ہے پھر سے وہ اپنے عقائد میں مضبوط ہو جائے۔ آج جو عقیدہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تعریف کے لائق ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی قابل تعریف کام ہوتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی وجہ سے اور اللہ ہی کی توفیق اور اللہ ہی کی طرف سے طاقت اور قوت کے عطا ہونے پر ہوتے ہیں۔ دنیا کے جس کونے میں بھی جس کی بھی جس اچھے کام کی بھی تعریف ہو رہی ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ وہ قرآن شریف میں سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ترجمہ: تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر خبر رکھنے والا۔ اس آیت میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، آخرت میں بھی تعریف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ سورہ حج کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود تعریف کے قابل ہے۔ اس میں بھی یہی بات واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود تعریف کے لائق ہے۔ اس طرح کی اور بھی مختلف آیتیں ہیں جو یہ مضمون بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہیں۔ ساری تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔